اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتے ہیں۔ اور کہیں محدث کے بارے میں اس قسم کی فضیلت ہے؟ ہاں، ایک حدیث میں آتا ہے حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو یاد کرے۔ محدث کے لیے نا، لیکن آگے شرط لگا دی کہ پھر فقیہ کو پہنچا دے۔ رب حامل فقہ غیر فقیہ۔ رسول قاسم نے ایک مثال سے سمجھایا، بخاری شریف میں صفحہ 18 پر مثال ہے، فرمایا جو دین مجھ پر نازل ہوا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے۔ کس پانی کی؟ بارش کے پانی کی۔ آگے جب وہ زمین پر اترا تو زمین 3 حصے قسم کی ہے۔ کتنے قسم کی؟ فرمایا ایک تو نشیب زمین تھی، وہاں پانی کھڑا ہو گیا، تالاب کی شکل بن گئی، بچہ بھی دیکھ رہا ہے پانی کھڑا ہے، بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے، پڑا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، ان پڑھ بھی۔ دوسری زمین جس کو نے فرمایا ارض طیبہ، وہاں پانی ہمیشہ کھڑا نظر نہیں آتا، اس نے اپنا سینہ کھول دیا اور پانی جذب کر لیا۔ اب اس پانی کے نتائج سارے اس کھیت میں اوپر آ گئے، کہیں پھل ہے، کہیں پھول ہے، کہیں غلہ ہے، کہیں اناج ہے، کہیں گنا ہے، کہیں کچھ ہے۔ اب کسی وقت کھیت میں پانی نظر نہ بھی آئے، لیکن دنیا کا ہر آدمی یقین کرتا ہے کہ اس کھیت کا ایک ایک پتا اسی پانی کا نتیجہ ہے، اس کا ایک ایک پھل اسی پانی کا نتیجہ ہے، اس کا ایک ایک پھول اسی پانی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ تالاب مثال ہے حدیث کی کتابوں کی، اس میں ہر آدمی کو کالا رسول نظر آتا ہے جیسے تالاب میں پانی ہر آدمی کو نظر آتا ہے۔ اور فقہ مثال ہے، کھیت مثال ہے فقہ کی کتابوں کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ضروریات زندگی پوری تالاب سے پوری ہوتی ہیں یا کھیت سے؟ چینی کھیت سے، تالاب سے ملتی ہے یا کھیت سے؟ گندم تالاب سے یا کھیت سے؟ وہ تالاب والے خود محتاج ہے کھیت والے کے، وہ گندم لینے کے لیے کھیت والے کے پاس جائیں گے۔ اسی لیے خود محدثین کے حالات میں جو کتابیں ہیں وہ 4 ہی قسم کی آج تک ہمارے سامنے ہیں: طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنبلیہ حنابلہ، طبقات غیر مقلدین۔ کوئی کتاب آج تک کسی محدث کی لکھی دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ضروریات زندگی پوری کھیت سے پوری ہوتی ہے۔ اب جہاں جو کھیت ہوگا اسی سے فائدہ اٹھایا جائے گا نا۔ یہاں کھیت ہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کسی اور ملک میں دوسرا کھیت ہوگا۔ اب دیکھیے، ایک کھیت ہے، کھیت دوسرے آدمی کا کھیت نہیں، وہ گنا اس سے مانگ کر لینے کا جائز ہے یا نہیں جی؟ اور اگر چوری کر کے لے جی؟ شافعی نے امام سے رفع دین مانگ کے لی، ہمارے دوست نے چوری کر کے لے لی۔ اب گنا اگرچہ ایک کھیت کا ہے، لیکن مانگنے اور چوری کرنے میں فرق ہے یا نہیں؟ حرام حلال کا فرق ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اب دیکھیے، کھیت کے بغیر گزارا کسی کا بھی نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کچھ لوگ کھیت والے سے مانگ کر لے لیتے ہیں۔ کچھ دوستوں کا طریقہ ہے کہ گنا اس کھیت سے چوری کیا، آلو اس کھیت سے چوری کر لی، شکرکندی وہاں سے چوری کر لی اور اپنا گزارا کر لیا۔ کسی کے احسان مند بھی نہ ہوئے، لیکن چوری چوری ہی ہوتی ہے، چوری چوری ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین 3 قسم کی ہے۔ تو جس طرح کھیت میں بعض اوقات پانی اکثر اوقات بلکہ نظر نہیں آتا، فقہ کی کتاب میں کالا رسول اللہ کے الفاظ نظر نہ بھی ہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ اس کا ہر مسئلہ اسی کتاب و سنت کے پاک پانی کے نتائج ہیں۔ 2 زمینیں ہوں گئی، تیسری زمین فرمایا وہ ٹیلا تھی، بارش برسی اور بہہ گئی، نہ تالاب بنا نہ فصل اگی۔ وہ بیچارے وہی لوگ ہیں جن کی دنیا میں نہ حدیث کی کتاب ہے نہ فقہ کی کتاب۔
نہ حدیث کی اپنی کتاب ہے نہ فقہ کی کوئی اپنی کتاب ہے بیچارہ۔ اب ایسے ٹیلوں پر ہوتا کیا ہے؟ گندم ہوگی؟ نہیں۔ گنے اگیں گے؟ نہیں۔ کیا ہوگا؟ کہیں گو بیٹھی ہوگی، کہیں بجو بیٹھا ہوگا، تو بیچارے حلال نہ کہیں تو کہاں جائے بیچارے؟ آخر زندگی تو گزارنی ہے نا۔ تو ٹیلے میں ایسی چیزیں ملیں گی اور کیا ملیں گی؟ تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مثال میں یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ دین میں فقہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھیت کے لیے پانی۔ جس طرح کوئی کھیت بغیر پانی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی فقہ کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرا اعلان ہے، بے شک کہتا رہے میں فقہ کو نہیں مانتا۔ ایک مجھے کہنے کا میں تو نہیں مانتا، میں نے کہا جب تو پہلے نیت باندھتا ہے اللہ اکبر آہستہ پڑھتا ہے یا اونچی؟ کہتا ہے آہستہ۔ میں نے کہا یہ حدیث میں نہیں، فقہ کا مسئلہ ہے، حدیث لا دے مجھے۔ میں تو امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے، تو پیچھے آہستہ کہتا ہے کہ جی ہاں۔ میں نے کہا یہ حدیث میں نہیں، فقہ میں ہے۔ تو نماز شروع بھی فقہ سے کرتا ہے، ختم بھی فقہ پر کرتا ہے۔ فقہ کے بغیر تو ایک نماز کی ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ الگ بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ احسان ماننا نہیں کسی کا۔ تو فقہ کو ماننے کا حکم کتاب و سنت میں ہے یا نہیں؟ میں نے حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا، لیکن یہ کہیں آیت ہو کہ فقہ کو نہ ماننا۔ لوگ کہتے ہیں نا فقہ کو نہ مانو، ہم پوچھتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے فقہ کو نہ مانو؟ ہمیں تو اللہ نے کہا کہ فقہ کو مانو، ہم نے مان لیا۔ ہمیں تو اللہ کے رسول نے کہا فقہ کو مانو، ہم نے مان لیا۔ کہ جی فقہ حنفی کا لفظ ہے قرآن میں، فقہ حنفی کا؟ میں نے کہا حدیث کے ساتھ بخاری کا لفظ ہے کہیں قرآن میں؟ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک وکیل صاحب کھڑے ہو گئے، جی امام صاحب نے خطا کی۔ میں نے کہا میری تو کوئی نہیں کی، آپ کی ہو تو بتا دیں۔ میری تو کوئی خطا نہیں کی۔ چلے میری بھی نہیں کی۔ میں نے کہا پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جی نبی کی بات سمجھنے میں خطا کی، تو میں نے کہا پھر اللہ کے نبی پاک سے فیصلہ پوچھ لیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ خطا بھی ہوگی تو اجر ایک اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ ہم سنی ہیں نسبت نبی کی طرف جو اپنی ہر بات میں معصوم، ہم حنفی ہیں نسبت امام کی طرف جو اپنے ہر مسئلے میں معذور، ہر مسئلے میں معذور، اجر ملتا ہے ہر مسئلے میں۔ وہ لطیفہ یاد ہے آپ کو؟ نیند نہ آ جائے کہیں۔ کہتے ایک بادشاہ تھا، وہ تو تھا سخی، اس کا وزیر بڑا بخیل تھا، کنجوس، مکی چوس، کیا کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ واقعات لکھے ہیں کہ ایک کنجوس دوسرے کنجوس کو ملا، کہنے لگا سنا کیا حال ہے؟ کہتا میں فضول خرچ ہو گیا ہوں۔ کہتا کیسے؟ کہ ایک مہینے میں ایک پیسے کا گھی کھاتا ہوں۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہ پیسے کا گھی لے کر شیشے میں ڈال لیتا ہوں اور اسے دکھا دکھا کر لقمے کھاتا رہتا ہوں۔ جب کھانا کھا لیا ڈھکنا کھولا اور تھوڑا سا یہاں مونچھوں کو لگا لیا تاکہ دماغ تک خوشبو، اس طرح ایک مہینہ نکل جاتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ تیرا دین بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ قرآن میں نہیں پڑھا کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے؟ دیکھا پھر کیا کروں، آخر دنیا میں رہتا ہوں۔ دیکھا میں نے آج تک ایک پیسے کا گھی نہیں لیا۔ کیا تیرا دل نہیں چاہتا؟ کہتا چاہتا ہے۔ کہ تو کیا کرتا ہے؟ کہتا میں روٹی بغل میں لے لیتا ہوں اور گلیوں میں پھرنا شروع کر دیتا ہوں، جس گھر میں اچھے مسالے بھون رہے ہوں اور باہر خوشبو آ رہی ہو وہاں کھڑا ہو کر روٹی کھاتا رہتا ہوں، خوشبو سونگتا رہتا ہوں۔ تو وہ بادشاہ اگر 1 روپیہ خیرات کرتا تو وزیر کو 7 دن پیچس لگ جاتے بیچارے کو۔ خیرات وہ کرتا اور پیچس کو لگ جاتے۔ ایک دن کوئی شاعر آیا قصیدہ لکھ کر سنایا، بادشاہ خوش ہوا، اس نے کہا بھی اس کو 1000 روپے انعام دو۔ 1000 روپے کا انعام۔ جب ادھر وزیر کی طرف دیکھا
तो वो पेट पकड़े बैठा। उसने कहा भाई ये तो गया शायद। उसने कहा भाई खैर है? उसने कहा खैर क्या, मैं तो मर जाऊंगा, दे दो 1000 रुपया। उसने कहा अल्लाह के बंदे भरे दरबार में ऐलान कर बैठा हूं, कुछ ख्याल करो। उसने कहा दे दो, मैं रोकता हूं, लेकिन मैं मर जाऊंगा बस। फिर क्या करूं अब? आपको क्या पता कि ये इसने खुद लिखी है, किसी की चोरी उठा के लाया है? फिर कैसे पता चले? कि इसे कहो कि मेरे वजीर के सवाल का जवाब दो ताकि पता चले तू अक्लमंद है या नहीं। उसने कहा हाँ भाई 1000 रुपया जब मिलेगा कि वजीर पहले सवाल पूछेगा, उसका जवाब देना। जी ठीक है। क्या करता, मजबूर था। जी ठीक है, वजीर साहब पूछे। वजीर ने पूछा कि देखो बादशाह के पूरे जिस्म पर बाल है, हथेलियों पर बाल नहीं, इसकी क्या वजह है? कहा जी अल्लाह ने बादशाह को बड़ा ही सखी पैदा किया हुआ है, सखावत दे दे के बाल झड़ गए। अब ये भी बादशाह की तारीफ थी। उसने कहा भी इसको तो 2000 दे दो। अब वो यकनशत 200। वजीर ने कहा कि अच्छा तेरे हथेली पर बाल क्यों नहीं? उसने कहा कि इन बादशाहों के दरबारों में रोज आते हैं, ये सखावत देते हैं, हम लेते हैं, तो सखावत ले लेकर सारे बाल झड़ गए। उसने कहा भी इसको 1000 और। अब वजीर लेट गया बेचारा। लेटे लेटे कहता आखिरी सवाल पूछना है। क्या? कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं? कि बादशाह सखावत करता, हम लेते हैं, तू हसद से सेलियां मरता है, सारे जल गए हैं। यही हाल हमारे दोस्तों का है। अल्लाह अजर दे रहा है, मुइथिद को मुइथिद ले रहा है, और हमारे दोस्त सेलियां मर रहे हैं। तो भाई अल्लाह ताला देने वाले, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अजर, लेने वाले वो दे रहा है, वो ले रहे हैं। ये काम का दरमियान में खेतियां मर रहे हैं कि क्यों दे रहे हैं? तो मकसद यही है कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी क्यों कहलाते हैं। अहले सुन्नत वल जमात हनफी के मकासिद फिर ये कि ये मुत्तसिल सनद है। जिस तरह सहाबा ने अपनी आंखों से अल्लाह के नबी पाक की ज़ियारत से अपनी आंखें ठंडी की, हमारे इमाम ने अपनी आंखें सहाबा की ज़ियारत करके ठंडी की। उनके लिए इख्तिलाफी हदीसों में फैसला आसान था। 2 हदीसें मिली, एक में बात करने की गुंजाइश, दूसरे में न करने की। उन्होंने देखा कि सहाबा बातें नहीं कर रहे, हमें कहा दिया इस पर अमल कर लो। 2 हदीसें मिली, एक रफ़ा जैन करने की, एक न करने की। देखा कि सहाबा का अमल करके रफ़ा जैन पर है, हमें कहा कि इस हदीस पर अमल कर लो। अब जिस हदीस का इंतखाब मुइथिद ने हमें करके दिया, ख्याल करो उनके सहाबा को अमल करते देखकर हम उस पर अमल करें। कहते जी अहल और राय है। और जो इन्होंने हदीस इंतखाब खुद की सहाबा की छोड़ी हुई, उस पर अमल करने का नाम रख लिया यह अहले हदीस, कि उस पर अमल करने वाले को अहले हदीस कहा जाता है। और जिस हदीस पर इमाम साहब ने हमें लगाया कि सहाबा इसके मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं, उस पर अमल करने का नाम रख दिया गया अहल और राय। एक आदमी मुझे कहने लगा कि हम अहल हदीस हैं, आप हनफी हैं। उनका कैसे? कोई मसला जी, हम रफ़ा जैन करते हैं, तुम नहीं करते। मैंने कहा रफ़ा जैन करने की और ना करने दोनों हदीसें हैं या नहीं? वो सही नहीं है ना। मैंने कहा है तो सही ना, ये तो फैसला बाद में होगा। अब ये जो बात तूने कही है कि ये सही है, ये सही नहीं, ये खुदा की बात है या खुदा के रसूल की बात है या तेरी है? अगर मैं तेरी ये बात ना मानूं, तू मुझे खुदा का मुनकर कहेगा या नबी का मुनकर कहेगा या अपनी बात का ना मानने वाला कहेगा? खामोश। देखा भी जवाब तो दो ना। मेरे उठकर जाने के बाद तू यही कहेगा कि उसने नबी की बात नहीं मानी, हालांकि मैंने सिर्फ तेरी बात का इनकार किया। बहावलपुर इस्लामी मिशन में बैठा था, 2 आदमी एक नौजवान को लेकर आए कि मौलवी साहब
बड़ा अच्छा काम करता था, चिल्ला भी इसने लगाया है और 10-12 अपने नौजवान साथियों मोहल्ले को लेकर ये तबलीग पर जाता था। और अब 3 महीने से ये गैर मुकल्लद हो गया है। ये कहता है तुम्हारी नमाज ही गलत है, न कहीं जाता है न आता है, रात दिन लड़ाई करता रहता है। इसको आप समझाए। मैंने कहा अच्छा मैं सबक पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर बाद फारग होते हैं। बैठ गया। 8 घंटे बाद में फारग हुआ। मैंने पूछा हाँ भाई क्या बात है? देखो बात का अंदाज क्या सिखाया जाता है कि आप सिर्फ एक हदीस सुना दें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में सिर्फ एक नमाज भी बगैर रफ़ा जैन के पढ़ी हो, एक 3 मरतबा। मैंने कहा मैं तो शायद 20 हदीसें दिखाऊंगा लेकिन तू मानेगा नहीं। ये सही दिखाना ना, सही। मैंने कहा सही कौन कहेगा? मैं कहूंगा सही, तू कहेगा सही नहीं, फैसला कौन करेगा?